إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز من قائل قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. معزز حاضرین جمعہ، میں نے اپنے پچھلے خطبے میں ہمارے دین اسلام میں حسن اخلاق کی کیا اہمیت ہے یہ میں نے واضح کیا تھا، اور آج حسن اخلاق کا بڑا گہرا تعلق ہماری اپنی زبان کے استعمال سے جو ہوتا ہے تو اس پر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے کلام پاک ایک آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا میں نے پڑھا ہے خطبہ مسنونہ کے بعد، جس میں اللہ رب العالمین اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں، قل لعبادی، اے نبی میرے بندوں سے آپ کہہ دیجئے، یقول التی ہی احسن، وہی بولیں جو اچھا ہو۔ اور اسی کی تاکید میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث میں اس طرح سے ارشاد فرماتے ہیں کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ غور کیجئے کہ آپ کیا فرما رہے ہیں کہ جس بندے کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ذات اور صفات سے واقف ہوتا ہے، اور جس کا یہ یقین ہوتا ہے کہ مجھے آخرت میں جانا ہے، واپس لوٹنا ہے، اس زندگی کے بعد ایک اہم اصل زندگی آنے والی ہے، تو اس پر ایمان رکھنے والے کو آپ بتا رہے ہیں کہ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، کہ وہ بولے تو اچھا بولے ورنہ چپ رہے۔ یہ اس لیے کیونکہ زبان ایک ایسا ہتھیار یا ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے آپ کسی کا سامنے والے کا دل جیت بھی سکتے ہیں، اور کسی کو اپنے خلاف بھی آپ اپنی اسی زبان کی وجہ سے بنا لے سکتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اعلیٰ اخلاق کی قرآن نے گواہی دی کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ یقیناً آپ اخلاق کے بڑے اونچے پائے پر فائز ہیں، تو آپ کے اخلاق میں شیریں زبان کا استعمال کرنا، ایسی زبان استعمال کرنا کہ جس سے سامنے والے کے لیے عزت اور احترام کا جذبہ اس کے اندر پایا جاتا ہو، آپ ایسی زبان کا ہی ہمیشہ استعمال کرتے۔ اسی لیے قرآن نے یہ بھی کہہ دیا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اے نبی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل و احسان ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کے لیے نرم پڑ گئے۔ ہر معاملے میں، زبان کے استعمال میں، معاملات میں، ہر چیز میں آپ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ بد زبان ہوتے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، زبان آپ بالکل بد زبانی سے اگر کام لیتے، گالی گلوچ کرنے والے ہوتے، اور آپ اگر سخت دل ہوتے، تو آپ کے یہ صحابہ جو آپ کے ارد گرد آپ کے اطراف بیٹھے رہتے ہیں، کبھی کے چھٹ چکے ہوتے آپ کے پاس، یا آپ کو چھوڑ کر جا چکے ہوتے۔
تو ہماری اپنی زبان کا استعمال بہت اہم چیز ہے کہ جس میں آپ اگر شیریں زبان استعمال کرتے ہیں، پیار کی زبان استعمال کرتے ہیں اور عزت و احترام کی زبان استعمال کرتے ہیں تو سامنے والے کو آپ اپنا گرویدہ بنا سکتے ہیں، وہ آپ کا ہو کر رہے گا۔ لیکن آپ کی زبان میں اگر تلخ زبانی ہو، آپ اگر بات بات میں گالی گلوچ کرنے والے ہوں اور ایسی زبان استعمال کریں کہ جس سے سننے والے کو اپنی عزت میں کمی محسوس ہوتی ہو، تو پھر وہ دوبارہ آپ سے ملنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ یہ تو ایسا انسان ہے کہ جو بد زبان، جس کو عزت و احترام، سامنے والے کو عزت دینے نہیں آتا ہے، تو پھر اس سے میں کیسے دوبارہ جا کر ملوں؟ تو یہ اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک اور حدیث میں اس طرح بھی فرماتے ہیں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ صحیح معنوں میں پکا مسلمان وہی ہوگا جس کی زبان اور جس کی ہاتھوں کی تکلیف سے دوسرے اور سارے مسلمان محفوظ رہیں، دوسروں کو وہ اپنی زبان سے تکلیف نہ دیتا ہو۔ زبان سے تکلیف دینے کے بے شمار طریقے ہوتے ہیں، کیسی کیسی زبان آدمی استعمال کر لیتا ہے۔ زبان ہی ایک ایسی چیز، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، مثل مشہور ہے کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ کمان سے نکلا ہوا تیر اور زبان سے نکلی ہوئی بات نکلنے کے بعد کبھی واپس نہیں آتے، ایک مرتبہ نکل گئے۔ تو اس لیے بڑے لوگ ہمیشہ کہا کرتے پہلے تولو پھر بولو، ایسا نہیں کہ جو منہ میں آیا اٹھا کر آپ بک دیے، ایسے نہیں۔ پہلے آدمی کو سوچنا چاہیے کہ میں کیا بول رہا ہوں، میرے اس بولنے سے میرا اپنا مخاطب چاہے وہ کوئی بھی ہو، اسے کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی، اس کو کوئی رنج تو نہیں ہوگا، اس کی وجہ سے ہماری اپنی دوستی کہیں دشمنی میں نہ بدل جائے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بس یہی زبان کا ایک غلط استعمال ہوتا ہے، زبان سے نکلی ہوئی ایک بات ہوتی ہے جو دو بھائیوں کا اپنا پورا رشتہ، بھائی چارہ کا رشتہ ختم کر کے دونوں کو دشمن بنا دیا کرتا ہے۔ صرف کیا بات؟ ایک بات۔ اسی لیے جو لوگ یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ بات سے بگڑتی ہے، بات ہی سے بگڑ جاتی ہے۔ ہم اگر بات کرتے ہوئے، زبان کا استعمال کرتے ہوئے اگر اسے اپنے قابو میں رکھیں گے، اپنے کنٹرول میں رکھیں گے، ہوتا ہے یقیناً آدمی کو کیسے ایسے جو مواقع اس کے سامنے آتے ہیں کہ جب اس کو غصہ آتا ہے، مگر شیطان اسی تاک میں رہتا ہے کہ کب میں کسی انسان کے غصے کا فائدہ اٹھاؤں اور اس کی زبان سے ایسے کلمات نکال دوں کہ میاں بیوی ان کی جدائی ہو جائے، بھائی دشمن بن جائیں، دو دوست ہمیشہ کے لیے دشمن بن جائیں۔ ایسے بہت سارے، کتنے گھر اجڑتے ہوئے، کتنے بھائیوں میں دشمنیاں ہوتے ہوئے، اور کتنے گھرانے میاں بیوی کے جھگڑے اور میاں بیوی کی آخری بالکل طلاق اور خلا تک کی جو نوبت آتی ہے، اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں گے تو ایک ہی سبب زبان پر کنٹرول نہ ہونا ہوتا۔ تو یہ ہماری اپنی زبان، ہم ہر ایک کو عزت دیں، ہمارے اپنے برابر کے لوگ صحیح، ہم سے اپنے بڑے لوگ صحیح، ہماری اپنی بیویاں، ہمارے اپنے نوکر چاکر، سب ہماری اپنی عزت کا اس کے جو مستحق ہیں، ہمارے اپنی طرف سے احترام کے وہ مستحق ہیں۔ لیکن ہمارے اپنے معاشرے میں آپ اگر غور کر کے دیکھیں گے، کتنے شوہر ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے عزت اور احترام کی زبان استعمال ہی نہیں کرتے، تو کری، تو کی، ایسے ایک دم سے زبان، اتنی گھٹیا زبان استعمال کرتے ہیں اپنی بیویوں کے لیے کہ بالکل سن کر کبھی افسوس ہوتا ہے کہ یہ سب کیسے مسلمان ہیں کہ جن کو زبان کے استعمال کی اتنی تعلیمات دی گئی ہیں اور یہ اس طرح سے اپنی بیویوں کے لیے اس زبان استعمال کرتے ہیں۔ الٹا اگر اس بیوی نے اپنے شوہر کو ایک بات بھی ذرا اس کی عزت اور احترام میں فرق آنے والی اگر اس نے کر دی تو بس وہیں سے اس کے لیے طلاق کا فیصلہ کر لیتا ہے شوہر۔ اور اسی طرح سے اپنے نوکر چاکروں کے ساتھ بھی، اپنے ملازمین کے ساتھ بھی کیسی زبانیں ہمارے اپنے مالکان استعمال کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نوجوان صحابی اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے صحابی،
یہ بالکل ابتدائے اسلام میں اسلام لانے والوں میں آپ کا بھی شمار ہوتا ہے، سابقین اولین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ مگر ایک مرتبہ اسی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ چوک ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے غلام کے لیے اپنی زبان سے نازیبا کلمہ استعمال کر دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یبن السودا، ان کا اپنا وہ غلام، اس کو جننے والی ماں اس کی کالی کلوٹی تھی، تو اس وقت وہ بس یہی کہہ دیتے کہ کالی کلوٹی عورت کے بیٹے۔ یہ جو نا حضرت ابو ذر اپنے غلام کے لیے استعمال کر دیتے ہیں، اور وہ غلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، ابو ذر نے مجھے میری ماں کے تعلق سے عار دلایا ہے۔ یعنی یہ سب ایسی چیزیں کہ آدمی برداشت نہیں کرتا کبھی، تو وہ اللہ کے رسول کے پاس آ کر شکایت کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا انصاف دیکھیے کہ یہ ایک ادنا سا غلام ہے۔ آج ہمارے اپنے پاس بھی ایسے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں کہ کوئی بڑا آدمی اگر کسی کے حق میں غلطی کر دے اور وہ آ کر اگر شکایت بھی کرتا ہے کسی اور بڑے آدمی کے پاس، تو بڑے آدمیوں کا آپس میں تعلق ہوتا ہے۔ اس چھوٹے آدمی سے اس کے منہ پر تو کہہ دیتے ہیں اچھا ان کو ہم دیکھ لیں گے، ان کو کچھ بھی ہم جناب پکڑیں گے، ان کو جناب سزا دیں گے، ایسے کچھ بھی۔ لیکن بعد میں اس کے جانے کے بعد اپنے اسی بڑے آدمی کو بلا کر آ کے وہ شکایت کر رہا تھا، تمہاری ایسا ہوا بول کے بول دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی خدمت میں بلاتے ہیں، طلب کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ابو ذر، کیا تم نے اس بندے کو اس کی ماں کے حوالے سے اس کو عار دلایا؟ کیا تم نے اس کو کچھ کہا؟ ابو ذر کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کے رسول، میں نے یہ غلطی کی ہے۔ تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیا فرماتے ہیں، انک امرؤ فیک جاہلیہ، ابو ذر ابھی تک بھی تمہارے اندر جاہلیت کا اثر باقی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، دیکھیے زبان کا انہوں نے ایک غلط استعمال کر دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انک امرؤ فیک جاہلیہ، کہ ابو ذر تم ایک ایسے آدمی ہو، حالانکہ وہ ابتدائے اسلام میں اسلام قبول کر چکے تھے اور اللہ کے رسول کی صحبت میں ایک عرصہ گزار چکے تھے، مگر اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چاپلوسی نہیں کی، انصاف کرنا تھا، تو آپ نے فوراً یہ بات بتائی کہ دیکھو تمہارا یہ جو زبان کا استعمال، غلط استعمال جو تم کر رہے ہو، تو تمہارے اندر ابھی تک بھی جاہلیت کا اثر باقی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے جو تعلیمات دی ابو ذر کو کہ یہ جو تمہارے اپنے غلام، تمہارے اپنے نوکر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے ماتحت کر رکھا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مالک ہو اور تم جو نوکر ہو جاتے، تم غلام ہو جاتے۔ یہ تو بس اللہ تعالیٰ کا انعام، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ کچھ نوکروں کو، کچھ جو کیا غلاموں کو تمہارے ماتحت اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے۔ مگر یہ مت بھولو کہ وہ جب مسلمان ہیں تو وہ بھی اسلامی تمہارے دینی بھائی ہی ہیں۔ چنانچہ جب تم ان کو کھلاؤ تو جو تم کھاتے ہو اسی میں سے ان کو کھلاؤ، اور جو تم پہنتے ہو اسی میں سے ان کو بھی پہناؤ۔ اور آپ نے یہ بھی تعلیم دی کہ اپنے نوکروں کو، اپنے غلاموں کو ان کی طاقت سے بڑھ کر کوئی کام کرنے مت کہو۔ جی، ہر آدمی کی اپنی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے کہ کتنا وہ اٹھا سکتا ہے، کتنی وہ محنت کر سکتا ہے، کتنے گھنٹے کر سکتا ہے، لیکن آپ نے بتایا کہ دیکھو یہ نہ سمجھو کہ یہ تمہارا غلام ہے، یہ تمہارا اپنا نوکر ہے، اس لیے اسے جو من چاہے تم جو نا رات میں کسی بھی وقت اٹھا دو، اس کی نیند خراب کر دو، یا کوئی ایسا وزنی ہے اس کو جو نا بھاری چیز اٹھانے کے لیے کہو جو اس کے بس میں نہ ہو، یہ سب نہیں کرنا۔ اگر تم اپنے کسی بھی نوکر کو، غلام کو ایسی کوئی بات بتاتے ہو جو وہ خود اکیلے نہیں کر سکتا، تو آپ نے بتایا کہ تم خود اس کا ساتھ دو، اس کی مدد کرو۔ آج ہمارے اپنے پاس یہ سب کیسے جو نا جی ہم نے معیار کو کیسے بدل لیا ہے بھائی، کہ ہم اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے نوکروں کے ساتھ کیسی کیسی زبان استعمال کرتے ہیں۔ گالی بکنا بھی ان کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا اپنا حق ہے۔ مارنا توڑنا ایسے بھی کرنے والے لوگ ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بہت سارے مالکان کو جو اپنے اپنے نوکروں کے ساتھ، اپنے ملازمین کے ساتھ عمروں کا فرق چھوڑ کر
بچہ چھوٹا ہوتا ہے، مالک کا بچہ، مگر ان کے مالک کے پاس جو ملازم ہوتا ہے وہ کتنا بڑا آدمی ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود اس کو نام لے کر پکارتا ہے اور اس سے جو نا اپنی جوتیاں سیدھی کراتا ہے، کیا کیا کام نہیں کرواتا۔ بہرحال یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات پر جو انہوں نے اپنے غلام کے ساتھ، کسی اور اپنے ہم پلہ کے ساتھ نہیں بلکہ غلام کے ساتھ بھی جب انہوں نے غلط اس زبان کا استعمال کر دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے برداشت نہیں کیے کہ یہ میرے اپنے بہت پرانے صحابی ہیں، اس لیے ان کو میں نظر انداز کر دوں، چھوڑ دوں اور اس غلام کو کچھ بھی کہہ لوں۔ ایسا آپ نے نہیں کیا، بلکہ آپ کو تعلیم دینا تھا کہ زبان کا استعمال ہر ایک کے ساتھ بالکل صحیح ہونا چاہیے، چاہے وہ ہماری اپنی بیوی بچے ہوں، ہمارے اپنے رشتہ دار ہوں، ہمارے اپنے ملازمین نوکر چاکر ہوں، سب کے ساتھ ہماری اپنی زبان بہت صحیح اور اچھی زبان ہونی چاہیے۔ زبان اس کا استعمال آدمی بے پرواہی میں ایسے ایسے کر دیتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کبھی بندہ کسی بات کو لے کر بے پرواہی میں وہ نہیں سمجھتا کہ اس کا کیا انجام ہو سکتا ہے، اپنی زبان سے ایسی کوئی بات نکال دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہو جاتا ہے کہ اس بندے کو جہنم کے بالکل گڑھے میں جو نا اللہ تعالیٰ پہنچا دیں گے۔ حدیثوں میں یہ بات آتی ہے کہ بالکل 70 سال کی مسافت اتنی جو نا کیا ہے گڑھے میں جو نا وہ اس کو گرا دیا جائے گا، بس کس وجہ سے؟ اسی ایک زبان سے نکلے ہوئے کلمے کی وجہ سے جسے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ کلمہ ناراضگی کا اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتا ہے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو یہ سزا تک بھی دے سکتا ہے۔ یہی ابو ذر ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ہم جو اپنی زبان سے باتیں کرتے ہیں کیا اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی آخرت میں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اے ابو ذر، اکثر لوگ جن کو جہنم میں ان کے اوندے منہ لٹا کر انہیں گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا تو اس میں زیادہ تر ان کی اپنی زبانوں ہی سے انہوں نے جو کھیتی کاٹی ہے اسی کا جو نا سبب ہوگا، اسی کا اثر ہوگا کہ اپنی زبان کا جتنا غلط وہ استعمال کرتے رہے ہیں تو زبان کی وجہ سے ہی وہ اپنی جو ہے کہ اپنے آپ کو جہنم میں گھسیٹے جانے والوں میں جو ہے شمار کر لیں گے۔ تو ہماری اپنی زبان یہ حسن اخلاق کا بہت اعلیٰ نمونہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اس کا اخلاق، اس کے اخلاق کتنے اچھے ہیں، اس کا کردار کتنا اچھا ہے، اس کی اپنی زبان سے اس کا جو نا پتہ چلتا ہے۔ زبان ایک بہت بڑی ترازو ہے، سمجھیے کہ ہر آدمی کے تولنے کے لیے کہ جتنا اچھا آدمی بولے گا تو اس کا باطن بھی اتنا ہی اچھا۔ اور ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چاپلوسی کرنے والے، تو یہاں چاپلوسوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، چاپلوسی میں بھی بہت سارے لوگ اپنی زبان میٹھی رکھنا چاہتے ہیں کہ ان کا اپنا کوئی اور مقصد ہوتا ہے مخاطب سے کہ میں اس سے کچھ چاہتا ہوں، اس لیے میں اپنی زبان اس کے سامنے نرم رکھتا ہوں اور اس کے لیے جو نا بہت اچھی زبان استعمال کرتا ہوں، لیکن میں جب پیچھے جاتا ہوں تو پھر اسی کے حق میں گالیاں دیتا ہوں اور اس کے لیے پتہ نہیں کیا کیا میں کہنے لگ جاتا ہوں۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ سورہ حجرات میں اللہ رب العالمین نے زبان ہی سے ہونے والی بہت ساری جو برائیاں ان کو اللہ تعالیٰ نے گنایا اور کہا کہ ان سب باتوں سے مؤمنین کو دور رہنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن۔ اے ایمان والو، کوئی بھی جماعت دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ آپ جن کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ آپ سے بھی بہتر ہوں گے۔ ویسے ہی خاص کر عورتوں سے بھی خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ ہاں عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں کہ جن کا وہ مذاق اڑا رہی ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ اور اسی طرح سے لوگوں کے نام مختلف رکھا کرتے ہیں، کسی کو وہ گڈھا، وہ ناٹا، وہ موٹا، ایسے بول کے ہم لوگ بولتے رہتے ہیں، تو ایسی سب جو نا باتیں بھی نہیں کریں۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے برے القاب سے لوگوں کو نہ پکارو۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے زبان ہی کے تعلق سے سب باتیں بتائیں۔ غیبت کرنا، چغلی کھانا، یہ سب
بڑے بڑے ایسے ایسے گناہ کہ ان سب کے تعلق سے اس کا پورا تعلق بس زبان ہی سے ہوا کرتا ہے. تو اس لیے زبان ہماری اپنی، چاہے ہم سے چھوٹا کیوں نہ ہو، ہماری اپنی بیوی بچے کیوں نہ ہو، سب کے ساتھ ہمیں اچھی زبان استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا اپنا دین ایسا دین ہے کہ جس میں حسب و نسب کی وجہ سے اونچا نیچا بول کے نہیں بتایا جاتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اگر واقعی اونچ نیچ ہو سکتی ہے، یہ بندہ اونچا یہ بندہ نیچا ہے، تو وہ صرف اس کے تقوی کی بنیاد پر، اس کی دینداری کی بنیاد پر، اس کی پرہیزگاری کی بنیاد پر. مگر صرف یہ اونچے خاندان کا اس لیے یہ اونچا اور وہ نچلے خاندان کا اس لیے نیچا، میں مالک اس لیے اونچا، میں وہ نوکر ہے اس لیے نیچا، یہ بات نہیں ہو سکتی ہمارے اپنے دین میں. تو بس ہماری اپنی زبان، یہ جو کہ ہمارے اپنے اخلاق اور ہمارے اپنے کردار کا منہ بولتا ثبوت ہوتی ہے. تو ہر آدمی اپنی اپنی زبان استعمال کرتے ہوئے اس کو سوچنا چاہیے کہ میں کیسی زبانیں استعمال کرتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو ہماری اپنی زبان پر قابو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اچھی سی اچھی زبان، شیریں زبان، اور ایسی زبان کہ جس میں مخاطب کے لیے ہمارے آگے جو ہوتا ہے سننے والا ہوتا ہے تو اس کے لیے عزت و احترام سے بھری ہوئی وہ زبان ہو. ایسی زبان استعمال کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مسرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار وما قرب إليها من قول وعمل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.